ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہو گئی تھی کہ میدان محشر میں رسوا نہیں کرنا. ابراہیم کون سی رسوائی ہے؟ کہا یا اللہ جس آدمی کو فرشتے کھینچ رہے ہیں جہنم کی طرف، اس میں تیرے ابراہیم کا نام آتا ہے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے. میرا نام آیا، میرے نام آنے کی وجہ سے میری رسوائی ہے. اس سے بڑی رسوائی کون سی ہے کہ فرشتے میرے باپ کو کھینچ کر لے جائیں. اللہ فرماتا ہے ابراہیم اچھا پھر دیکھ اپنے باپ کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ نگاہ ڈالی اپنے باپ پر تو اللہ تعالیٰ نے آزر کی شکل کو بدل کر جانور کی شکل بنا دی اور فرشتے اس کو کھینچ کر جہنم کے راستے پر لے چلے. ابراہیم اب تو کوئی رسوائی نہیں نا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ جانور کون ہے. جانور ہے، آزر کا باپ نہیں. اس کی شکل بدل دی گئی، جانور بن گیا. اب آزر کو پہچاننے والا کوئی نہیں. لہذا ابراہیم تیری رسوائی کا سامان ہم نے ختم کر دیا، لیکن یاد رکھ میرے نزدیک قانون سب کے لیے برابر ہے. جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے گا، صدق کے دل سے توحید کو قبول نہیں کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، چاہے تیرا باپ ہی کیوں. اللہ کے نبی نے جو اپنے چچا سے کہا تھا اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ رب سے جھگڑ کر بھی جنت لی تو لے کر دوں گا، کیونکہ تو نے کلمہ پڑھا ہے. اور اللہ نے جنت بنائی ہی اہل توحید کے لیے ہے. یہ جنت بھی اہل توحید کے لیے، یہ دنیا بھی اہل توحید کے لیے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اہل توحید یہاں رہیں گے، اللہ کے نام لینے والے رہیں گے. اور جس دن اس کائنات میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ اس دنیا کو لپیٹ دے گا، قیامت برپا کر دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، بلکہ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس بڑھیا سے کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اب یہ حیران پریشان، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی اے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ہاں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ بڑی افسردہ ہوئی کہ میں اب جنت میں کیسے جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پریشانی دیکھی، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جوان کر دے گا. کون ہے یہ جنت لے کر دے رہا ہے؟ کہ بڑھیا پریشان نہ ہو، اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جوان کر دے گا. ام حارثہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ان کا بیٹا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس حالت میں کہ اپنا تیر ان کو لگا اور اپنے تیر کی وجہ سے ان کی موت آ گئی. لوگ کہنے لگے اس کو شہادت نہیں ملی. شہادت تو تب ملتی جب کافروں کی طرف سے تیر آتا، اس تیر کی وجہ سے یہ قتل کیے جاتے، تب تو یہ شہید بنتے. اب یہ شہید نہیں، اپنے ہی تیر سے یہ قتل ہوئے. ام حارثہ کو پتہ لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی بتلائیے حارثہ کہاں ہے؟ اگر جہنم میں ہے تو میں اس کے لیے روؤں کہ میرا بیٹا گیا اور جہنم میں پہنچا، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہوئی اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اگر وہ جہنم میں گیا تو میں اس کے لیے روؤں، اور اگر وہ جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ام حارثہ تو جنت کی بات کرتی ہے، جنت ایک نہیں، جنت کے تو 100 درجے ہیں، اور تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے درجے جنت الفردوس میں ہے. کون ہے جنت کے بارے میں بتلانے والا؟
لوگوں کو خوشخبریاں دینے والا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص میدان جنگ میں شریک تھا اور بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ ایک صحابی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آج تو فلاں آدمی نے میدان مار لیا، ایسی بہادری سے لڑا کہ جہاں بھی جنگ کی چکی زوروں پر ہوتی وہیں کود پڑتا، جس آدمی کے پیچھے لگتا اس کو قتل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹتا۔ اے اللہ کے نبی، اس نے بہت سے کفار کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر یہ جہنمی ہے تو ہم میں سے کون جنت میں جا سکتا ہے؟ ایسا بہادر شخص، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، آپ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ جہنمی ہے۔ اگر یہ جہنمی ہے ہم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ نبی کی بات تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی بولتا ہے تو اس وقت جب فرشتہ وحی لے کر آتا۔ جب آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، مسلمان ہے، جہنمی ہے، نبی کے زمانے میں موجود ہے اور جہنمی ہے، صحابہ یقین کر گئے، لیکن دل میں کھٹکھٹا رہا، وسوسہ رہا، یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ مجاہد ہے، مجاہد کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، یہ جہنمی کیسے؟ ایک صحابی کہنے لگا، یہ مجھ پر چھوڑو، میں اس کی خبر لے کر آؤں۔ وہ صحابی جو میدان جنگ میں شریک تھا، اس نے جنگ سے اپنا تعلق توڑ لیا، اور اس آدمی کو اپنا ٹارگٹ بنایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، جہاں یہ رکتا میں بھی رک جاتا، جہاں یہ دوڑتا میں بھی دوڑ پڑتا، یہاں تک کہ یہ مارکے میں شریک ہوا اور ایک جگہ پر شدید زخمی ہوا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد اس نے تلوار کو زمین میں گاڑ دیا، تلوار کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان میں رکھا اور اپنا پورا وزن اس تلوار پر ڈال کر خودکشی کر لی۔ یہ دوڑتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اس وقت گواہی دینے کا کیا موقع ہے؟ کلمے کا ورد نہیں کیا جاتا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، یہ تو صرف گواہی دینے کے لیے اللہ نے کلمہ رکھا ہے، لیکن اس موقع پر گواہی دینے کا کیا مطلب؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے، میں نے اس کا انجام دیکھا ہے، اس نے شدید زخمی اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی جس کو جنتی قرار دیں وہ جنتی، جس کو جہنمی قرار دیں وہ جہنمی۔ یہ جنت اور جہنم کی خوشخبری دینے والا، اور جنت کی خوشخبری ہی نہیں بلکہ جنت بھی لے کر دینے والا۔ ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کام کرو، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی اگر میں یہ کروں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ حضرت عثمان نے کتنی مرتبہ جنت اللہ کے نبی سے لی، اے عثمان تیرے لیے جنت، یہ کام کر تیرے لیے جنت، کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت، مسجد نبوی کی توسیع کر دے اس کے لیے جنت۔ یہ جو لشکر جا رہا ہے اس میں مال عطا کیا حضرت عثمان نے، 100 اونٹ لدے لدائے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر کر پھر اپیل کی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے 100 اور اونٹ لدے لدائے۔ حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کی اپیل پر فرمایا،
اے اللہ کے نبی 100 اور اونٹ لدے لدائے